بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی۔ پروگرام دین و دنیا کے ساتھ حاضر خدمت و خواتین حضرات، رمضان کی عظمتیں، بہاریں، ماشاءاللہ برکتیں ہم سب لوٹ رہے ہیں۔ اللہ کا بڑا ہی انعام اور فضل ہے کہ اس کی توفیق سے ماشاءاللہ ہم عہد رمضان میں جی رہے ہیں۔ یہ مالک کا بڑا خاص فضل اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج ہم نے جیسے ہم مختلف موضوعات پر بات کرتے ہیں، تو ہمارا جو پہلا سیگمنٹ ہے، جو ہمارے علامہ صاحب ہیں مفتی محمد قیصر شہزاد نعیمی صاحب، ان سے ہم بات کریں گے کہ اسلام اور معاشی جو نظام ہے، جو زکوٰۃ ہے، جو صدقات خیرات ہیں، اس سے معیشت کے اوپر کیا پازیٹیو اثرات آتے ہیں، اس کی حکمت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کی افادیت کیا ہے۔ اور دوسرے ہمارے مہمان ہیں وقار مصطفیٰ صاحب، جو ماشاءاللہ ہمارے جنگ اخبار سے منسلک ہیں، BBC سے منسلک ہیں، تقریباً 4 دہائیاں ہونے کو آ گئیں، مسلسل صحافت کے مقدس شعبہ سے وابستہ ہیں، بہت ہی تحقیقی لیول کا کام کرتے ہیں۔ جب بھی ان کی سٹوری کوئی BBC کے اوپر آتی ہے تو میں اسپیشلی ان کو کال کرتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ پہلے تو یہ بتائیں کہ موضوع کیسے انتخاب کیا تھا۔ پھر ان کے آرٹیکل کے اندر جو ریسرچ ہے وہ بڑے اچھے لیول کی ہوتی ہے۔ اور ہمارے جو تیسرے مہمان ہیں حافظ طلحہ صاحب، وہ آپ کو نعت رسول مقبول سنائیں گے۔ گفتگو آغاز میں مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب سے کروں گا۔ جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ جو معیشت ہے، جو صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ ہے، اس سے ایک اسلامی معاشرے کی جو معیشت ہے اس کے اوپر کیا بینیفٹ اثر آتا ہے؟ بہت شکریہ پیر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کے جینے کے جو اسباب ہیں، زندگی گزارنے کے جو طریقے اور سلیقے ہیں، ساتھ وہ بھی ہمیں سکھلائے، اور معاملات، عبادات، سب چیزوں کا ہمیں جو ہے وہ حقوق اللہ، حقوق العباد، سب کا ہمیں اویئرنیس دی، ہمیں علم دیا، ہمیں بتلایا، سکھایا اور ان پہ عمل کرنے کا ہمیں حکم عطا فرمایا۔ دنیا میں معاشرہ ہے، معاشرے میں سبھی افراد ایک طرح کے نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ کاروبار کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ اس میں امپلائرز ہوتے ہیں، مزدور ہوتے ہیں، کچھ لوگ آنر ہوتے ہیں، کچھ جاب ہولڈر ہوتے ہیں۔ تو سب کے حقوق بیان کیے گئے، سب کے جو ہے ان کو حقوق کو، رائٹس اور ڈیوٹیز جو ہے ان کی بیان کی گئیں، اور یہ میوچلی ویسے انٹر لنکڈ ہوتے ہیں۔ ایک کا حق دوسرے کا فرض ہوتا ہے، دوسرے کا فرض پہلے کا حق ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی جو کاروباری افراد ہیں، جن کے ہاتھ میں معیشت کی دوڑ بھاگ ہوتی ہے، جن کے سرمایے سے جو ہے وہ نظام جو ہے مملکت ہے وہ چل رہا ہوتا ہے، تو ان کے یقیناً ان کے وہ کاروبار اور نظام اور اس میں ترقی میں وہ لوگ بھی معاون، مبدد اور اس کا پارٹ ہوتے ہیں، جو کسی چھوٹے لیول پہ چاہے ان کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسلامی نظام معیشت میں صدقات کو، اور بالخصوص صدقات واجبہ کے علاوہ صدقات غیر واجبہ کو بھی جو ہے وہ ان لوگوں کا سہارا اور جی ان لوگوں کا حصہ بنایا ہے۔ اور قرآن پاک میں ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ تمہارے اموال میں ایک بڑا حصہ جو ہے، ایک حصہ ان لوگوں کے لیے ہے جو محروم طبقات ہیں، امت کے محروم، جو آسائشوں سے، نعمتوں سے محروم لوگ ہیں اور سائلین ہیں، ان کا بھی حق ہے۔ تو بالخصوص جس کی طرف پیر صاحب اپنے اشارہ فرمایا، زکوٰۃ، یہ اسلام کا ایک بہت بڑا معاشی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ستون ہے جی۔ ستون ہے، پلر ہے۔ اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے آپ لگائیں کہ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا حکم فرمایا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور اس کے اگلے ہی صرف واؤ کے بعد وَآتُوا الزَّکَاةَ، وہاں پہ زکوٰۃ ساتھ ادا جوڑا گیا، کرنے کا لنک کیا گیا اس کو لنک کیا گیا ہے، کہ جتنی اہمیت نماز کے ادا کرنے کی ہے، جیسے وہ فرض ہے، ایسے ہی زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے۔ اور زکوٰۃ جو ہے یہ سال میں ایک مرتبہ صاحب ثروت آدمی نے، صاحب نصاب شخص نے جو ہے وہ ادا کرنی ہوتی ہے، اور وہ اس نے اپنی مال کی، اصل میں یہ میل کچیل ہوتی ہے، جی اور اسے ادا کرنے سے اس کا لغوی معنی بھی پاکیزگی ہے۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی پاک کرنا ہے۔ تو یقیناً
جب آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو آپ کا مال جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، اور اس میں ہی آپ جو دوسروں کا حق ہوتا ہے وہ نکال دیتے ہیں، تو پیچھے جو آپ کا مال بچتا ہے وہ اس میں آپ کا حق ہوتا ہے۔ جب آپ زکوٰۃ نہیں نکالتے تو آپ دوسروں کا حق کھا رہے ہوتے ہیں شرعی طور پر۔ اور یہ بظاہر 2.5%، 2.5% جو ہم اپنے مال کا سال میں ایک مرتبہ ادا کرتے ہیں، اور وہ بھی مال جو نصاب کے حد کو پہنچے، اور نصاب بھی 52 تولے چاندی، 52 تولہ مطلب یہ چاندی تھوڑا جو سا ہے۔ تفصیل طلب سوال ہے، میں چاہوں گا کہ بریک کے بعد دوبارہ جب میں آپ کی طرف آؤں تو تفصیل سے پھر بات کروں۔ جی وقار مصطفیٰ صاحب، آپ صحافت میں کیسے آئے، کب آئے، کون سی ایسی وجہ تھی، کون سا ایسا کوئی بڑا نام تھا جس سے متاثر ہو کہ آپ نے یہ سمجھا کہ میں نے ایک تحقیقی صحافت کی طرف جانا ہے؟ بہت شکریہ۔ مجھے لگتا ہے کہ میری جو پرورش ہے وہی اس انداز میں ہو رہی تھی کہ مجھے اسی جانب جانا تھا۔ جیسے ہمارے آپ کو علم ہے کہ چھٹی جماعت میں انگریزی شروع ہوتی ہے، لیکن میں چوتھی جماعت میں تھا۔ جی اب تو بہت جلدی ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، تو ظاہر ہے پرانی بات ہے۔ تو میں چوتھی جماعت میں پاکستان ٹائمز اس لیے پڑھ لیتا تھا کہ ہمارے گھر میں پاکستان ٹائمز آتا تھا۔ تو اسی طرح اس سے پہلے یہ ہوا کہ میری والدہ مجھے کہانیوں کی کتابیں پڑھا دیتی، اور وہ ان میں جو الفاظ ہوتے تھے براہ راست وہ میں نے پڑھے تھے، بجائے اس کے کہ میں حروف تہجی پہلے پڑھوں۔ اور اسی طرح انگریزی کے الفابیٹ پڑھنے سے پہلے میں نے انگریزی کے بھی ورڈز پڑھے، الفاظ پڑھے۔ تو جب چھٹی جماعت میں وہ لیو اپلیکیشن کا مرحلہ آتا ہے تو اس وقت بھی والد صاحب نے بتایا کہ آپ جو ہے وہ مختصر اپنا مدعا بیان کریں، بجائے اس کے کہ آپ لکھیں موسٹ ریسپیکٹفلی آئی بیگ ٹو سے دیٹ، وہ لکھیں جو آپ کا کام ہے، جو جس کے لیے چھوٹی درکار ہے۔ تو اس طرح میری ایک تربیت جو ہے وہ ہو رہی تھی۔ تو جب پھر آگے لکھنا شروع کیا، پھر اساتذہ نے بھی یہ کہا کہ آپ کے اساتذہ میں کون کون سے بڑے نام؟ دیکھیے میرے لیے تو سبھی بڑے نام ہیں، وہ عمومی طور پہ آپ نہ جانتے ہوں، لیکن یہ کہ میں کسی ایک کو مخصوص نہیں کر سکتا کہ کون جو ہے وہ زیادہ نمایاں تھے اور کون نہیں تھے، لیکن میری تربیت میری والدہ، میرے والد صاحب، پھر اس کے بعد میرے تمام اساتذہ جو ہیں وہ، مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے اسی جانب جانا ہے، اور اسی لیے میں نے اس کے علاوہ کوئی اور کوشش بھی نہیں کی۔ یہ بتائیے کہ جو صحافی ہے اس کا خبر کے حوالے سے کیا رویہ ہونا چاہیے، کیونکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ خبر کو پیش ہی ایسے کیا جائے جیسے اس کے اندر خواہش ہو، اور پھر لائن لی جاتی ہے، کوئی کسی پارٹی کی لائن لے رہا ہے، کوئی کسی کی لے رہا ہے۔ ایک نیچرل اور ایک جو جینون صحافی حضرات ہیں ان کی قلت ہے، کیونکہ شروع میں پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے کیا لکھا ہوگا یا اس نے کیا بولنا ہے۔ چند ایک نام باقی رہ گئے ہیں کہ جن کو سننے کو دل کرتا ہے، جن کو پڑھنے کو دل کرتا ہے۔ تو میرا مجموعی طور پہ آپ سے یہ جو سوال ہے کہ صحافی کا رویہ اور صحافت۔ دیکھیے اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ زندگی میں، جب آپ اپنے معاشرے میں باہر نکلتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ ہر اینٹ مشاہدے کی طالب ہوتی ہے، کہ آپ کو ہر اینٹ پہ ایک سٹوری نظر آتی ہے، وہ آپ کو دیدہ بینا ہونی چاہیے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کو کیا ایسی چیز ہے کہ جسے کرنا ہے۔ لیکن اس میں اب بات یہ ہے کہ بہت سی چیزیں سامنے کچھ اور ہوتی ہیں اور پس منظر ان کا کچھ اور ہوتا ہے، اور ان کی اصل اور حقیقت اور ہوتی ہے۔ تو اس لیے پہلا کام تو یہ ہے کہ جو کچھ نظر آ رہا ہے صرف اسی پہ یقین، اسی کو بیان کرنا نہیں، جو کچھ نظر آ رہا ہے اسی پہ یقین کرنے کے بجائے تحقیق کی جائے کہ ممکن ہے۔ مطلب ہمیں جرنلزم میں پڑھایا جاتا تھا کہ
اگر آپ کے والد صاحب بھی آپ کو کچھ بتائیں تو آپ اپنی والدہ سے پوچھیں. جی ٹرسٹ نہیں کرنا, ٹرسٹ نہیں کرنا, ری چیک کرنا ہے. جی ری چیک کرنا ہے, اور کم از کم 2 سورسز جو ہیں وہ آپ نے دیکھنے ہیں. تو اس لیے سب سے پہلے تو وہ بات آتی ہے حقائق کی, کہ حقائق کو آپ نے جانچنا ہے کہ اس کی درستی ہے یا نہیں ہے. پھر اسلام ہی کا ایک اصول, تحقیق کر لیا کرو. جی تحقیق کر لیا کرو. قرآن بھی کہتا ہے حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ, اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ, یہ دونوں چیزیں ہیں. جی. اور اسی طرح آگے اے ایمان والو, اگر تمہارے پاس اب اس میں فاسق کی بات ہے, لیکن یہ عمومی رویہ ہونا چاہیے, ہمارا عام زندگی میں بھی ہونا چاہیے, اور صحافی کا تو خاص طور پہ ہونا چاہیے کہ اگر تمہارے پاس کوئی خبر آئے یا لائی جائے تو تحقیق کر لیا کرو. سر اگر تحقیق نہیں کی جاتی تو نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں. جی بالکل. اور اسی طرح لڑائیاں جھگڑے ملک بن جاتے ہیں الگ, بالکل بالکل فیک خبروں کی بنیاد پر. بالکل ایسے ہی. جی آپ صاحب, نعت رسول مقبول ہو جائے, اور آج کون سا کلام سنائیں گے, کس کی آواز میں سنائیں گے؟ آپ تو ماشاءاللہ حرفن مولا ہیں. میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت محمد شاہ احمد رضا خان بریلوی کا کلام, جس کے اندر تضمین ہے پیر سید نصیر الدین نصیر گولوی کی, میں پیش کروں گا. کوئی دنیا عطا بخشش میں یہ رتبہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سبحان اللہ. میرے آقا وہاں کیا جو واہ واہ, تو کرم ہے, اے شاہ بطحا تیرا, شہ بطحا واہ تیرا نہیں سنتا, نہیں سنتا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے, اللہ اللہ, استغفر اللہ. اور کچھ محض پیامی خدا کا جانے. ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے. آقا یہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خسروار شپے اڑتا ہے پھریرا تیرا. سبحان اللہ. جب بھی ان کے غلام تھے
میں بھی ان کے در کا غلام ہوں یا الہی، یہ غلامی کا سلسلہ یوں ہی رکھنا بہار کئی نسلوں سے، غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار، یہی طفلی واہ سبحان اللہ، جوانی کے بتائے محسار، اب بڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں در سے نہ ٹال کہ تیرے ٹکڑوں پہ پڑے غیر آقا، تیرے ٹکڑوں پہ پڑے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، چھڑکیاں کھائے کہاں سبحان اللہ، ماشاء اللہ، چھوڑ کر صدقہ تیرا، اور یہ میرے عقیدے کا شعر ہے پیر صاحب۔ جناب ہاں مجھ سے ناچیز پہ ہے تیری عنایت کتنی، تو نے ہر گام پہ کی میری حمایت کتنی، آقا میں کیا بتاؤں کہ تیری رحمت میں ہے وسعت کتنی، ایک میں کیا اللہ اکبر، میرے ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 16 مجھ سے اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، مجھ سے 16 کو کافی ہے اشارہ تیرا، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ خواتین رضا یہاں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات۔ آج ہم ماشاءاللہ بڑے ہی ایک ایسے انوائرمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ نعت بھی سن رہے ہیں ماشاءاللہ، اور زکوٰۃ کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے۔ میں چاہوں گا کہ وقار مصطفیٰ صاحب سے میں بات کروں۔ وقار صاحب، روزے جو ہیں اور صحافت، ان کا بھی اپنا ایک بڑا لنک ہوتا ہے، ظاہر ہے،
تو روزوں میں عمومی طور پر کیا رویے ایک صحافی کے ہونے چاہیے؟ ہر بندے کی اصلاح تو ہونی چاہیے، اور جو بندہ جس ڈومین میں رہ کر کام کر رہا ہے ظاہر ہے وہاں اس روزے کے اثرات آتے ہیں، تو روزے میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہمیں زندگی میں جو عمومی رویے ہیں وہ ویسے ہی رکھنے چاہیے جیسے صحافت میں، یا صحافت میں وہی رویے رکھنے چاہیے جو ہم عام زندگی میں رکھتے ہیں۔ اس میں جیسی احتیاط کی بات میں نے کی کہ آپ کوئی بات پھیلانے سے پہلے سوچ لیں، دیکھ لیں کہ اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں اور کیا یہ درست ہے بھی یا نہیں۔ عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ بعض ادارے انہیں خفگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ دل آزاری کا باعث بنتے ہیں بہت سے لوگوں کی، جن کی وفات کی خبر کو نشر کر دیتے ہیں۔ تو احمد فراز صاحب کی وفات سے پہلے ان کی خبر جو ہے وہ چل چکی تھی ایک چینل پہ، اسی طرح ملکہ ترنم نور جہاں کی خبر وفات سے پہلے ایک اخبار میں چھپ گئی تھی۔ تو یہ تمام چیزیں تقاضا کرتی ہیں کہ آپ احتیاط سے کام لیں، کوئی بھی بات پھیلانے سے پہلے ان پہ تحقیق کریں، اور یہ کہ اگر غلطی ہو جائے تو اس کی تصحیح فوری کر لینی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم خاموش رہیں کہ بعض اخبارات کا اچانک یہ فیشن ہے وہ اس کی تردید بھی نہیں کرتے، تردید بھی نہیں کرتے، اور وہ ظاہر ہے کہ وہ اس کے بعد صحیح خبر کا سامنے آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ اسلامی اخلاقیات میں تو افواہیں پھیلانا اور کار صاحب آپ کی جو سٹوری میں پڑھتا رہتا ہوں، کیسے آپ موضوعات کا انتخاب کرتے ہیں؟ بڑے یونیک موضوعات ہوتے ہیں، بندے کے ذہن میں وہ موضوعات آتے بھی نہیں، آپ ان پہ بڑی تفصیل سے سٹوری لکھ دیتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی سٹوری کا جتنا بی بی سی کے اوپر بہت بڑی تعداد میں جو بی بی سی کی ویب ہے اس پہ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے، یعنی کہ انگلش، عربی، فارسی، ہندی، چائنیز میں شاید ہوتا ہوگا، عربی کے اندر ہوتا ہے، پنجابی کے اندر ہوتا ہے، گجراتی، جی جی۔ تامل، تیلگو۔ تو آپ کی سٹوری اب تک کتنے بڑے تراجم میں شفٹ ہوئی ہے، یعنی کنورٹ ہوئی ہے؟ جی میں نے ابھی کم از کم 10 زبانوں میں تو ایک ٹائم میں آپ کا جو آرٹیکل ہے وہ 10 زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے، اور ویب ادھر ہی لگتا ہے اپنے علاقوں کے۔ جی تو موضوعات کیسے انتخاب کرتے ہیں پھر آپ؟ یہ سوال مجھ سے جب بھی ہوتا ہے نا تو میں عاجزی سے میں یہی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، میں کچھ بھی نہیں، بس اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ میرے ذہن میں وہ بات آ جاتی ہے اور اس کے بعد میں اس پہ تحقیق کرتا ہوں۔ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کتنی لائبریری میں جاتے ہیں؟ 20 ریفرنس ہوتے ہیں اس کے اندر؟ جب تک کہ اطمینان نہیں ہوتا نا دل کو کہ یہ میں نے کام مکمل کر لیا ہے، تب تک میں چھوڑتا نہیں ہوں۔ ایک سٹوری ایسی بھی ہے کہ جس میں مجھے 1 سال بھی لگا ہے۔ 1 سال ایک سٹوری کے اوپر؟ جی، تو اس میں یہی تھا کہ کیونکہ دونوں جانب یہ خواتین، یہ ان لوگوں کے لیے بات ہے کہ جو ریل کی دنیا میں جی رہے ہیں۔ اب دیکھیے ایک سٹوری ہے اور 1 سال لگا ہے، تو کیونکہ مجھے دونوں جانب غلو نظر آ رہا تھا کہ وہ جو حقیقت ہے اس سے بڑھ کے بات ہو رہی تھی یا اس سے کم بات ہو رہی تھی، تو مجھے اس حقیقت تک پہنچنے کے لیے 1 سال لگا تھا اس میں۔ اب تھوڑا سا یہ بتائیے نا، جو مغل بادشاہوں کی افطاریوں کے اوپر آپ نے ایک آرٹیکل 2024 میں لکھا تھا، اور 2 سال آگے جب بھی رمضان آتا ہے میرے اوپر نا اس کے بڑے اثرات آتے ہیں کہ وہ کھانوں میں کیا کھاتے تھے، 11 توپیں، میرا خیال ہے 11 توپوں سے رمضان کو ویلکم مغل بادشاہ کرتے تھے۔ اس پہ تھوڑی سی بات کرو، تھوڑا یہ بھی بتائے کہ مغل بادشاہ کھاتے کیا تھے۔ اب تو میں نے وہ بعد نام سنے ہیں، بہت کچھ کھانے کی بڑی، ہم ہر طرح تقریباً ڈشز کھائی ہیں، لیکن میں سمجھتا لاہور شہر کے اندر وہ ساری ڈشیں آج بنتی بھی نہیں کہیں پہ۔ جی بالکل، جیسے ابھی آپ نے 11 توپوں کی بات کی، ان سے استقبال ہوتا تھا، تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بابر جو ہے ظہیر الدین بابر، وہ نفلی روزے بھی رکھتے تھے
اور جو فرض روزے ہیں وہ تو رکھتے تھے. کچھ اور ان کے مشاغل تھے جو ان کے ساتھ چلتے تھے, لیکن جب وہ ہندوستان آئے ایز اے بادشاہ ایز اے انسان بادشاہ کے طور پہ یا انسان کے مشروبات کی بات کرنا چاہ رہا. جی ہاں بالکل. تو لیکن یہ کہ وہ پھر انہوں نے وہ چیز چھوڑ دی. البتہ افیون کا استعمال وہ کر لیا کرتے تھے. اس طرح ہمایوں بھی ظاہر ہے وہ روزے تو رکھتے تھے. پھر ہمیں اس کے بعد اکبر کی دو انتہائی نظر آتی ہیں کہ ایک جانب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مسجد میں جھاڑو بھی پھیر رہے ہیں روزوں میں اور عمومی طور پہ بھی, اور امامت بھی کروا رہے ہیں. یہ ایک انتہا یہ بھی تھی, اور ایک انتہا یہ بھی تھی کہ وہ اس جانب سے ذرا صحیح ان میں کمی آ گئی. پھر اسی طرح شاہجہاں جو ہیں وہ ان کا ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں کہ انتہائی گرمی میں جب شاید بہت سے لوگوں نے روزے چھوڑ دیے ہوں, انتہائی گرمی میں بھی انہوں نے روزے رکھے بطور جب وہ پرنس تھے, جب وہ شہزادے تھے. پھر ہم دیکھتے ہیں اورنگزیب عالمگیر کو. تو اورنگزیب یہ عالمگیر نیک تھا کافی, جی ہاں, بہتر قدرے ان میں بھی میں نے ظاہر تحقیق کی ہے, ان میں بھی دو ادوار آئے ہیں. ان میں بھی ایک دور ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ ایک خاتون کے عشق میں بہت زیادہ مبتلا ہو گئے تھے. تو وہ دور بھی ہم دیکھتے ہیں, لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ دور ان سے نمٹ گیا اور اس سے نکل گئے, اس کیفیت سے نکل گئے. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مجھے کچھ تھوڑا سا پڑھنے کی اجازت بھی دی. جی آپ پڑھیں نا جی. کہ اب جہانگیر بھی رمضان کے روزے وہ ہم دیکھتے ہیں, یہ 13واں سال ہے ان کا. تو اس کے جہانگیری سے پتہ چلتا ہے کہ جس میں انہوں نے وہ روزے رکھے تھے اور افطار امراء کے ساتھ کرتے تھے. پھر خیرات سبھی کرتے تھے. یہ ان کے پاس 30,000 روپیہ رکھا تھا میرا خیال ہے. جی کافی 5,000 تو اسے ربیع الاول میں تقسیم کرتے لوگ. جی بالکل. وہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عالمگیر جو ہیں وہ نماز اور روزے پر سختی سے کاربند ہوتے تھے اور ہمیشہ باجماعت نماز ادا کرتے تھے. اور رمضان میں تراویح بھی, اور پھر رمضان کے آخری اشرے میں معتکف بھی ہوتے تھے. ماشاءاللہ اعتکاف بیٹھتے تھے. اعتکاف کرتے تھے. اور اس کے علاوہ بھی ہفتے میں 3 دن پیر, جمعرات اور جمعے کو وہ نفلی روزے رکھتے تھے. اور کہا جاتا ہے کہ دن رات, یہ تاریخ میں بتایا گیا ہے کہ دن رات میں صرف 3 گھنٹے سوتے تھے. تو یہ اورنگزیب کا ہم دیکھتے ہیں. تو آپ نے پھر کھانے کا پوچھا. پہلے میں آپ کو عام لوگوں کے کھانے کا بتا دوں. جی جی. کہ عام لوگ, کیمبرج اکنامک ہسٹری ہے, اس نے بتایا ہے کہ غریب لوگ ویسے بھی دن میں صرف 1 مرتبہ ہی کھانا کھانے کی سکت رکھتے تھے. کھایا کرتے تھے. سکت رکھتے. اچھا, اتنی گنجائش ہی نہیں تھی. بالکل, غربت تھی بہت. تو تھوڑے بہت خوشحال لوگ البتہ دن میں 2 مرتبہ کھانا کھا لیتے تھے. یہ 3 بار کی بدعت میں ہم نے شروع کی ہے. جب سے ہمارے اوپر خوشحالی آئی ہے نا 3 بار کھانے کی, یہ بدعت ہم نے شروع کی ہے. اور غریب آدمی کی غذا میں گیہوں شامل نہیں تھا, بلکہ چاول, جوار, باجرہ اور دالیں وہ کھائی جاتی تھی, اور ترکاریوں کا استعمال زیادہ ہوتا تھا. گوشت تو کبھی کبھار عید پہ میسر آ جاتا تھا. یہ بادشاہ کے دربار کی بات ہو رہی ہے. نہیں, میں عام آدمی کی بات مغل دور کی. اب ہم دیکھتے ہیں مغل دربار میں سحری کی تیاری. صحیح. یہ فیض الدین کی کتاب ہے, اور اس سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ چپاتیاں, پھلکے, پراٹھے, روغنی روٹی, بری روٹی, بیسنی روٹی, خمیری روٹی, نان, شیرمال اور اس طرح کی آپ کوئی 12-14 اور قسم کی روٹیاں ہیں. پھر پلاؤ اور چاول. پلاؤ کے اندر نام بولنا. یخنی پلاؤ, موتی پلاؤ, نور محلی پلاؤ, نکتی پلاؤ, کشمش پلاؤ, نرگسی پلاؤ. نرگس پلاؤ یا نرگسی؟ نرگسی. اچھا. لال پلاؤ, مظافر پلاؤ, فالسائی پلاؤ,
आबी पुलाव, सुनहरी पुलाव, रुपहली पुलाव और मुर्ग पुलाव और बैजा पुलाव, मतलब अंडा उसमें, जी जी अनन्नास पुलाव, कोफ्ता पुलाव और बिरयानी पुलाव और चुलाव और सारे बकरे का पुलाव और बोन पुलाव और शोला और खिचड़ी और कबूली और ताहिरी और मतंजन। इसके अलावा जर्दा, मुजाफर, मतलब ज़ाफ़रान सही। डाला हुआ, सेवइयाँ, मनोसल्वा, फिरनी, खीर, बादाम की खीर, कद्दू की खीर, गाजर की खीर, कंगनी की खीर, याकूती और दूध का दुलमा और बादाम का दुलमा और समोसे, सलोने, मीठे, शाखें, खजले और वाह आप साहब, ये होता था सब कुछ, सालन में कोरमा, इतना कुछ मेरा ख्याल है जो 5 स्टार होटल उनके अंदर नहीं आता। बिल्कुल ऐसे ही। सालन में कोरमा, कलिया, 2 प्याजा, हिरन का कोरमा, मुर्ग का कोरमा, मछली, रायत। अब क्या क्या मैं सही। इसमें गिनवाऊं। कबाबों में आप आगे जी आप सीख के कबाब, शामी कबाब और गोलियों के कबाब और तीतर के कबाब और बटेर के कबाब और इसी तरह आगे ये कबाब अभी चल रहे हैं, लेकिन मैं मुख्तसर कर रहा हूँ कि हलवों में रोटी का इतना कुछ नाना खाते थे, इनकी गवर्नमेंट जाने नहीं दी। और नहीं, ये तमाम जो रिवायत है खाने की, ये शाहजहां के बाद पड़ी है और ये जो आखिरी बादशाह थे ना, उनके दौर में सबसे ज्यादा थी। कासा भी बहुत सारी आपसे बातें करनी है, यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद ख़वातीन हज़रात। ब्रेक से पहले माशाल्लाह वक़ार मुझसे बड़ी तफसील से बात कर रहे थे नाते रसूल मकबूल सुनिए। अब हम चलते हैं मुफ्ती मोहम्मद कैसर शहज़ाद नईमी साहब की तरफ। मुफ्ती साहब, ज़कात के ऊपर बात हो जाए, कितना माल हो, कितना सोना हो, कितनी चांदी हो, मशीनरी पे ज़कात होती है नहीं होती, क्या ज़कात रमज़ान में दी जा सकती है, या साल पूरा हो जाए तो उस वक्त कोई एक बिज़नेस शुरू किया है तो उस साल पूरे होने पर ज़कात होनी चाहिए। थोड़ा सा लोगों में है कि जी रमज़ान आ गया ज़कात देनी है, क्या फरमाएंगे? असल में ज़कात जो है इसके लिए रमज़ान का इंतज़ार हमारी उम्मत मुसलिमा में इसलिए ज़्यादा पाया जाता है कि इसमें नेकी पे अजर व सवाब का अमल जो है वो ज़्यादा होता है, वरना फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ अदा करने में ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। और जब ही साल पूरा हो जाए आपको साहिब निसाब हुए हुए, तो उसकी जो है वो ज़कात अदा कर देनी चाहिए। निसाब जो है ये सोने में 7.5 तोले सोना अगर सिर्फ़ सोना हो तो, और चांदी में 52 तोले चांदी है, और फ़ी ज़माना भी जो है हम कैश में भी 52 तोले चांदी को ही उसके अमाउंट में कन्वर्ट करके इसका निसाब जो है वो अनाउंस करते हैं, और गवर्नमेंट हर साल जो है वो अनाउंस करती है। इस साल जो 5 लाख समथिंग थाउजेंड जो है वो साहब जो निसाब है चांदी का। इसके अलावा हमारे यहाँ जो लोग बिल्कुल भूल चुके हैं, और मेरी अब 2-4 दिन पहले एक मेरे पेशेंट थे, तो वो एक ज़िम्मेदार फैमिली से थे, तो मुझे वो कहा सदका बताएं, हम सदका क्या दिया करें। तो मैंने उनका सदका जो वो, है ना, नाफिला नफली सदका, इससे ज़रूरी है सदक़ात वाजिबा। जी। क्या अपनी आप ज़मीन का अपनी जो उससे आमदन आती है उसका उशर। ज़कात उशर अदा करते हैं? कहते हैं जी वो क्या होता है? तो लोगों को हमें सदका देना बहुत अच्छा लगता है और देना भी चाहिए, लेकिन जो वो नफली सदक़े से पहले जो फ़र्ज़ सदका है, जो ज़कात है, और ज़मीन से आने वाली आमदन से उशर है, यानी कि 10% है, 10 मन में से 1 मन जो है वो अपनी जो आपकी वहाँ से निकली है, आपकी गल्ला है, उसका अदा अदा करना होता है आपने। और अगर बारानी ज़मीन
جو ہے وہ نہ ہو، اس میں آپ کو پانی کا دیگر چیزوں کا خود سے پے کر کے کرنا پڑتا ہو، تو پھر جو ہے وہ 5% آ جاتا ہے۔ تو عام زکوٰۃ 2.5% ہے، 2.5% ہے، اور زمین پہ اگر وہ برانی زمین نہ ہو تو 5% ہے، اور اگر جو ہے وہ زمین بارش کے پانی سے ہی وہ کھیتی باڑی ہوتی ہے تو وہ 10% ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو اس کی مقدار ہے۔ اب آتے ہیں اس کے جو مستحقین ہیں وہ کیا ہیں، جی، تو کن کو مصارف دے سکتے زکوٰۃ، کن کو نہیں دے جی سکتے؟ مصارف زکوٰۃ، اگر ہم بات کریں اپنی فیملی میں تو سب سے پہلے تو فیملی کو دیکھنا چاہیے، لیکن فیملی کو زکوٰۃ دیتے وقت یہ ذہن نشیں رہے کہ آپ اپنی اصل اور نسل کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اپنے آباء و مثلاً اجداد، باپ دادا پردادا نانا اور اوپر نہیں اوپر دے اور سکتے، نیچے، بیٹا بیٹی پوتا پوتی، ان کو بھی زکوٰۃ جو ہے وہ بہن بھائی، نہیں دے سکتے۔ بہن بھائی کو دے سکتے ہیں، میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں، اگر کوئی مطلب بیوی بہت امیر ہے، میاں حقدار ہے تو اسے دے سکتے ہیں، اولاد کو نہیں دے سکتے، اولاد کو اور آباء و اجداد کو نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ تو اخلاق تو ویسے ہمارا وہ فرض ہے نا۔ جی کی ہیلپ کرنا ہمارے لیے ویسے ہی لازم ہے کہ ہمارے جو ہے وہ صلہ رحمی جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ آتی ہے، اور اگر وہ بیویاں 2-3 ہوں تو بندہ بڑی بیوی سے لے کے مالدار بیوی سے پیسے لے کے غریب بیوی کو دے سکتا ہے۔ اگر وہ حقدار ہے زکوٰۃ کا تو پھر وہ اس سے لے گا، تو پھر جو دوسری کو دینا ہے وہ تو تحفے کے طور پہ ظاہر دیں گے، تو اس میں ایسی کنڈیشن آتی ہے۔ تو یہ ہے خاندان میں رشتوں میں جو ہے وہ سید ہاشمی سید کو جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے۔ اور باقی جو مستقل ذات ہیں 8 مصارف زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے۔ فقراء ہیں، مساکین ہیں، فقیر ایسے شخص کو کہتے ہیں جو صاحب نصاب نہ ہو، جو نصاب کا مالک نہ ہو، اگر اس کے پاس رہنے کے لیے اپنا گھر ہو۔ یہ بات اکثر لوگ پوچھتی ہیں کہ جی فلاں بندے کو زکوٰۃ دینی ہے، غریب تو ہے لیکن اس کا گھر اپنا ہے، تو گھر اپنا ہونا کو معنی زکوٰۃ نہیں ہے۔ صحیح۔ گھر اپنا ہونے کے علاوہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں اور ہیں کہ وہ بیچارہ سڑک نصاب پہ پہ جا کے پہنچتا ہو، بیٹھ جائے۔ جی تو وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، اس کو زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں۔ اب چھوٹی سی بات یہ ہے کہ مشینری کی میں نے بات کی، جیسے رینٹ کار کا کاروبار ہے تو زکوٰۃ ظاہر بنے گی، اس پہ تھوڑی سی بات کر دیں۔ سیکنڈ یہ ہے کہ اگر 10 گھر ہیں لیکن اپنے استعمال میں ہیں، ایک تو یہ بات، دوسرا 10 گھر ہیں یا 2 گھر ہیں، 1 گھر ہے وہ کرائے پر ہیں، تو یہ اور جو مشینری جو پڑی ہوتی ہے، مشینری کے اوپر زکوٰۃ ہے یا مال کے اوپر زکوٰۃ ہے؟ جی اس میں علماء نے فرمایا ہے کہ جو آپ جو ذاتی استعمال کی چیز ہے، گھر گاڑی یا گھوڑا، ان پہ جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ البتہ زیور جو ہے ویسی چیزیں چاہے استعمال کا ہے یا ویسے رکھا ہوا ہے، جس صورت میں بھی ہر صورت میں اس پہ زکوٰۃ ہے۔ اور یہ جو اور یہ فیکٹری، بیوی کے اوپر ہے، اگر بیوی جو مالک ہے مالک تو۔ ہے، جو اگر بیوی مالک ہے تو بیوی اس کی جو ہے وہ دیندار ہے، اور مرد مالک ہے تو مرد اس کا جو ہے وہ دیندار ہے، جو اس کا مالک ہے کہ اس کے۔ زکوٰۃ کے چھوٹے چھوٹے ایک اور میرے ذہن میں بات آئی، اب بعض ایسے گھر ہوتے ہیں وہاں پہ ساس یا سسر یا باپ یا والدہ ہیڈ ہوتے ہیں گھر کے، تو ہم عمومی طور پہ یہی سمجھتے ہیں جو دے رہے ہوں وہی دیں گے، جیسے قربانی زکوٰۃ۔ تو یہاں تھوڑا سا یہ بتائیں کہ جس کا پیسہ ہے، جس کے پاس ہے، جو مالک ہے، اگر ATM ہیں، کاروبار الگ الگ ہے، تو پھر زکوٰۃ بھی آپ نے اسی طرح دینا، نہ کہ آپ نے گھر کے ایک فرد نے جو جی دے دیا بالکل دے بجا دیا۔ فرمایا آپ نے، جس کی اونرشپ ہے، اور یہی مسئلہ قربانی کے بارے میں بھی ہے۔ دیہات میں وہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں سے ایک قربانی کا سب کی قربانی ہوگی، ایسے نہیں ہے۔ جو بندہ جو ہے وہ جس کو حیثیت صاحب حیثیت ہے وہ سب الگ الگ قربانی دیں گے۔ تو ایسے ہی جس بندے پہ زکوٰۃ ہے، جو کاروبار کرنے والا ہے، آنر ہے، جس کے پاس سرمایہ ہے، سیونگ ہے اتنی کہ وہ صاحب نصاب ہے، یا اس کے پاس زیور اتنا ہے کہ وہ نصاب کو پہنچتا ہے، صحیح۔ تو وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ البتہ جو استعمال کے لیے گھر ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، جو بزنس کے لیے گھر رکھے ہوئے ہیں ان پہ زکوٰۃ ہے۔ ایسے ہی جو مشینری کے بارے میں آپ نے سوال کیا کہ مشینری چونکہ وہ پروڈیوس کرنے کی ایک چیز ہے، اس پہ نہیں، اس پہ جو آنے والی آمدن ہے اس پہ جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ اگر کیسا صاحب گھر ایک ہے یا 2 ہیں، وہ رینٹ تو کسی نہ کسی صورت میں آ رہا ہے ان گھروں کا، لیکن پراپر ملکیت پہ اگر نہ آئے ہو تو پھر اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ پراپر ملکیت گھر کی، ملکیت لیکن آدھے پیسے دیے ہوں، کچھ پیسے دیے ہوں، یا بعض جیسے گھروں کے اوپر قبضہ ہوتا ہے، کرایہ آتا ہے، لیکن شرعی ملکیت نہیں ہوتی، قانونی ملکیت نہیں ہوتی۔ گھر جو ہے وہ اگر آپ اس میں بزنس کر رہے ہیں تو وہ اس کی ملکیت پہ زکوٰۃ ہے۔ اگر آپ نے جو ہے وہ کرائے پہ رکھا ہوا ہے تو اس کے آمدن پہ جو ہے آپ کے اوپر زکوٰۃ ہے، اوکے۔ ٹھیک ہے۔ جی وقار صاحب کیا فرمائیں گے آخر میں؟ تھوڑی سی مزید بات ہو جائے مغل بادشاہوں کی سحر کے اوپر، افطار کے اوپر، کیسے وہ سواری چلتی تھی، کیسے وہ برآمد ہوتے تھے اور درآمد ہوتے تھے۔ یہ ہم میرا خیال ہے مربے اور جو مختلف قسم کے نقل وہ استعمال کرتے تھے وہ چھوڑ کے ہم آگے چلتے ہیں۔ نہیں وہ تو آپ بتا دینا جی، یہ بڑا شوق ہے مربع جات کا، باقی کوئی سنے یا نہ سنے، یہ لوگ ضرور سنیں گے مربع جات کیا یوز کرتے تھے۔
मजून क्या खाते थे? मुरब्बों में आम का मुरब्बा है, सेब का मुरब्बा, दही का मुरब्बा, करंच का मुरब्बा, करेले का मुरब्बा, रंतरे का मुरब्बा, नींबू का मुरब्बा, अनानास का मुरब्बा, और सेब का मुरब्बा, बादाम का मुरब्बा, और बांस का मुरब्बा, ये मैं कहना चाह रहा था असल में। बांस का मुरब्बा। तो इस तरह इसके साथ अचार भी हैं, और मुफ्ती साहब हंस रहे हैं, हकीम भी है ना मुफ्ती साहब। बादाम के नुकले हैं, और पिस्ते के नुकले हैं, और खशखाश के नुकले, सौंफ, और इस तरह शरीफे, अमरूद और जामने वगैरह और अनार वगैरह, ये तमाम अपने अपने मौसम के मुताबिक। और आगे आपने अभी ये हलवा सोहन है, और फिर गिरी का है, और गोंदे का है, और हबशी लड्डू, मोतीचूर के, और मूंग के, बादाम के, पिस्ते के, ये तमाम चल रहे हैं। अमृति है, जलेबी, बर्फी। जलेबी किसने बनाई थी वकार साहब पहली दफा? और ये हकीकत है कि समोसा किसने याद किया था, पकौड़े किसने किए थे? अगली मर्तबा आप इफ्तार में मुझे बुलाएं तो फिर मैं बताऊंगा। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह कर लेंगे आप। तो अंदर से हैं, और फिर ये सब कुछ खाने के बाद बादशाह बैठकर भिंडा पीते थे, हुक्का पीते थे। हुक्का? हाँ जी, हुक्का पीते थे। और बादशाह था ना वो जो अपना औरंगजेब गालबन, कि वो जमात खुद पढ़ाना, तरावी पढ़ना, सवा पारा सुनना या सुनाना, लेकिन उसके बाद फिर चारपी लगना, फिर हुक्का वहाँ रखा जाना। तो ये सिलसिला है। और इसी तरह फिर इफ्तार के वक्त भी, ये तो सारी का मैंने आपको पहले बताया, तो इफ्तार के वक्त भी मुखासे का एहतमाम किया जाता था बादशाह के लिए, और आम लोग जो हैं वो भी जिन्हें इजाज़त होती थी कि वो उसमें से इस्तेमाल कर लेते, जिन्हें इजाज़त होती थी, जी ठीक बात है, तो वो इस्तेमाल कर लेते थे। और असर के वक्त वो ज़ाहिर है तैयारी शुरू हो जाती थी रोज़ा कुशाई की। और तमाम नहीं जो माल है तो मेरा ख्याल है सुबह शुरू होता था काम जी, फजर की नमाज के फौरी बाद नहीं, शुरू वो होता तो मतलब ज़ाहिर है उधर पहले सही। शुरू हो गया। और फिर जब रोज़े का वक्त हुआ है तो बादशाह ने तोप का हुक्म दिया, और उस वक्त हर कारों ने झंडियाँ हिलाई, और रोज़े की तोप चली, और फिर अजानें होने लगी, और पहले ज़रा सा आब ज़मज़म या मक्के की खजूर या छुआरे से रोज़ा खोला, और फिर शरबत के गिलास, वो कुछ लोग आराम से पीते थे, कुछ लोग कटाकट पीते थे, तो इस तरह दोनों का हमें मालूम होता है। फिर नमाज पढ़ के पान की गिलोरियाँ भी इस्तेमाल होती थी। रमज़ान के आखिरी जुमे को अलविदा की नमाज की तैयारी होती थी, जुम्मतुल अलविदा। बस इस तरह बाद लोग तो अलविदा के मौके के ऊपर ना नमाज को मस्जिद का अलविदा कह देते हैं, साल भर मुलाकात हो। जी हाँ। जी आप साहब मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं आप आखिर में? जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ सहरी इफ्तारी भी कर रहे हैं बात। उमर बिन अब्दुल अजीज जी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में ये ज़कात का निज़ाम इतना जो है वो मुनज़्ज़म हो चुका था कि मानते थे कि रियासत में ज़कात लेने वाला कोई नहीं मिलता था। अल्लाह। और मैं भी समझता हूँ कि अगर सारे लोग जो ज़कात जिन पे वाजिब है वो ज़कात अदा करते हैं तो हमारे मुल्क से कोई बंदा भी भूख की वजह से जो है वो खुदकुशी ना करे। मुफ्ती साहब बात लंबी हो जाएगी, बड़ी तलक है जो इस वक्त एनजीओ ने नहीं पाई हुई है। एनजीओ, ट्रस्ट, फाउंडेशन खरबपति हैं, कभी नहीं कहते कि अब हमें पैसों की जरूरत नहीं। अल्लाह, ये बड़ी तलख बात है, बड़ी बात। और कई करोड़ रुपया एडवर्टाइजिंग के ऊपर लग रहा है, और कोई बंदा ये नहीं कह रहा कि ये सबसे पहले जो ज़कात अपने ख़ानदान में दो। अल्लाह, कोई ऐड नहीं चल रहा कि ज़कात सबसे पहले अपने ख़ानदान में देखें, गली मोहल्ले में देखें, जिनको आप ज़ाती तौर पर जानते हैं। जी आप सब आखिर में नात हो जाए। हुजूर मैं आखिर में माँ की शान के चंद जो है वो कलाम के शेर पढ़ूंगा, मुख्तसर पंजाबी है। एडियां गूड़ियां जगते थावां लभदियां नहीं, टुर जावण इक वार ते मावा
ਮਾਵਾ ਆਖਣ ਸਾਰੇ ਜਗ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਮੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਵਾ ਆਖਣ ਸਾਰੇ ਜਗ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇੰਜ ਵਫਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਟੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਬ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰ ਜਾਵੀ, ਮਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਜਾਵੀ, ਕਬ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰ ਜਾਵੀ, ਮਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਜਾਵੀ, ਜਗ ਉਤੇ ਫਿਰ ਮਰਨ ਨੂੰ ਥਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਟੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਕਰ ਮਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਿਣਾ ਆਪੇ ਡਿੱਗਣਾ ਆਪੇ ਉੱਠਣਾ ਪੈਣਾ ਏ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਦੀਆਂ ਫੇਰ ਸਦਾਵਾਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਟੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਟੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ख़वातीन हज़रात, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।